من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مرض احد من اہلہ نفث علیہ بالمعوذات۔ ناظرین، فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ السلام سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، شفا ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم شفا سے کوسوں دور ہیں، اور شفا کا محور و مرکز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اسے حاصل نہیں کر پاتے۔ اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ ہم نہ جانے توہمات میں پڑھ کر کہاں کہاں چلے جاتے ہیں اور اپنا مال گواتے ہیں، اپنی دولت گواتے ہیں، اپنی عزتیں گواتے ہیں، لیکن ناظرین ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا کہ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بندگی کو چھوڑا، تو ہم دوسروں کے غلام بن جاتے ہیں۔ پھر توہمات میں پڑھ کر وہ جو کہتا ہے ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کرنے پر تیار ہوتے ہیں۔ پھر آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی خبریں ہمارے پاس آتی ہیں، ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کتنے واقعات، دل خراش واقعات گزر جاتے ہیں جو کہ ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں جس پر تکیہ کرنا تھا، جس پر اعتماد کرنا تھا، جس پر توکل کرنا تھا، ہم نے اس پر توکل نہیں کیا، ہم نے اس کی مخلوق پر توکل کیا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ مارکیٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، لیکن عام طور پر لوگ بروں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں اور پھر اپنا سب کچھ گوا کر خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ سے کہوں گا کہ اچھے لوگوں کے پاس ضرور جائیں، دعائیں کروائیں، ان سے وظائف لیں، اسے پڑھیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ اس سے پہلے کہ آپ کسی ناظرین برے شخص کے ہاتھوں چڑھ جائیں، کسی 2 نمبر کے ہاتھوں چڑھ جائیں، تو اس سے پہلے سوچیں کہ قرآن ہمارے پاس ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرامین ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور میں ناظرین یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں گا کہ ہم بھی بڑے بھولے بھالے ہیں۔ ہم ایک مکان خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو 10 اسٹیٹ ایجنٹس کے پاس جاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، 10 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ ایک معمولی کپڑا خریدنا ہوتا ہے تو 10 دکانوں پر پھرتے ہیں، لیکن دین لینا ہو تو ناظرین ہم اندھے ہو کر لے لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کس سے لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسی 2 صورتیں عطا فرمائیں کہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا تو آقا علیہ السلام ان دونوں کو پڑھ کر دم فرماتے۔ صرف یہ نہیں بلکہ کسی پر ناظرین بد اثرات ہوں، کسی پر جنات کا قبضہ ہو، یا خدا نخواستہ جادو ٹونے کا ہو کہ بھئی جادو ہو رہا ہے، تو سب سے بڑھ کر یہ 2 صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کیجیے، اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ دیں، اور ناظرین فرمایا کہ یہ اور حلال کمائیں، حلال روزی کمائیں، اور یہ 2 صورتیں فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، دم کے ہوا پانی پئیں۔ اور اگر گھر میں اس بات کا خطرہ ہے کہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے، بد اثرات ہیں، جنات ہیں، تو پانی پر دم کر کے ناظرین گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں۔
فرمایا کہ 7 روز تک یا 11 روز تک کر لیں، انشاءاللہ ہر قسم کے بد اثرات، ہر قسم کا جادو، ہر قسم کے جنات انشاءاللہ وہاں پر نہیں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ اور کیوں نہ ہو ناظرین، فرمایا کہ اعمروا بہ قلوبکم واعمروا بہ بیوتکم، یہ بھی دارمی کی روایت ہے۔ حضرت سلام یعنی ابن ابی مطیع بیان کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو آباد کرو، اس قرآن کے ذریعے اپنے گھروں کو آباد کرو، اور میں کہتا ہوں کہ اس قرآن کے ذریعے اپنا سب کچھ آباد کرو، برباد ہونے سے بچاؤ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ آئیے قرآن سے جڑ جائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ ہود آیت نمبر 46 ہے، اس کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہے، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ علم پڑھیں گے، وف کی صورت میں علم پڑھیں گے، جاہلین وف کی صورت میں جاہلین پڑھیں گے۔ آخر میں علامت وقف ہے، اندر آپ دیکھیں 46 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 46 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ فا ایک کلمہ، لا تسأل دوسرا۔ ناظرین یہ نی ہے نا، اس کے بعد یا معذوف ہے متکلم کا، تو بہرحال معذوف ہے تو اس کو ہم شمار نہیں کرتے، لیکن اب آپ کو اتنا عرض کر دوں کہ نون کے بعد یا معذوف ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ بنے گا لا تسألنی، آپ مجھ سے سوال نہ کریں۔ اگر فقط تسأل ہو، لا تسأل ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہوتا؟ لا تسأل، آپ سوال نہ کریں، لیکن یہاں پر یا متکلم کی ضمیر معذوف ہے، تو لا تسألنی، آپ مجھ سے سوال نہ کریں۔ ناظرین اس کے بعد فا پہلا کلمہ، لا تسأل دوسرا، ما تیسرا، لیسا چوتھا، پھر اس کے بعد ناظرین یہ اصل میں لی ہے، کا کے ساتھ استعمال ہوا، لا پڑا گیا، لی جو ہے یہ 5واں، اور کا 6واں، بی 7واں، علم 8واں، انا 9واں، اعیذ 10واں، ان 11واں، تکون 12واں، من 13واں، اور الجاہلین 14واں۔ کل یہاں 14 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا لا تسألنی، فلا تسألنی، ما لیس، ما لیس، لا کا لک، بھی علم، ما لیس لک بھی علم، یہاں وقف پڑھیں گے تو علم پڑھیں گے، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ انا علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، انی یہاں مد کی علامت مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم اسے 3 الف کی مقدار اور میگزیمم اسے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اعوذک، اعوذک ان تکون، ان تکون من الجاہلین۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں من نون پر زبر ہے، اسے الجاہلین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں صرف انہیں حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ جیم پر کھڑا زبر، جیم کھڑا زبر جا، اور جیم الف زبر جا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ من الجاہلین یہاں وقف پڑھیں گے تو جاہلین پڑھیں گے۔ کتنے کلمات ہیں ناظرین؟ یہاں پر آپ دیکھیں، وہ ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ 14 کلمات ہیں، اور ہر کلمے کو ہم نے علیحدہ اور ملا کر بھی پڑھ لیا۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین اس آج کی آیت کریمہ کے حصے کے ترجمہ اور اس کی جو ہے وہ تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال و حروف کون سے ہیں، نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی کیا جائے گا، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی
अईज़ुक अन तकून मिनल जाहिलीन। ये आयत नंबर 46 है। एराब लगाते हैं नाज़रीन। फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्मुन इन्नी अईज़ुक अन तकून मिनल जाहिलीन। ये आज का सबक है। अब सबसे पहले नाज़रीन यहाँ पर हम देखते हैं कि अस्मा जो है वो कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम है माँ, दूसरा का ज़मीर, बिही में ही, यहाँ पर भी नंबर 2 लगाते हैं। तीसरा इल्म, यहाँ या ज़मीर है, नंबर 2 लगाते हैं, या का ज़मीर है, नंबर 2 लगा देते हैं। और चौथा अल जाहिलीन। 4 यहाँ पर अस्मा हैं। पहला माँ, दूसरा का, और ही, जब हम ही कहें तो ही ज़ेर खड़ी से दोनों मुराद हो सकते हैं। फिर या, तीसरा इल्म, और चौथा अल जाहिलीन। नाज़रीन इंशाअल्लाह हम मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले हमें जाना है ब्रेक की जानिब। आप कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन। चलते हैं आज के सबक की जानिब। और नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो ला तसअल पहला फ़ेल, लैसा दूसरा, अईज़ु तीसरा। ला तसअल, लैसा और अईज़ु। नाज़रीन ये 3 अफ़ाल हुए। अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। फ़ा पहला हर्फ, ला दूसरा, बी तीसरा, इन्ना चौथा, अन पांचवा, मिन छठा। फ़ा नंबर 2 ली, नंबर 3 बी, नंबर 4 इन्ना, नंबर 5 अन, नंबर 6 मिन। नाज़रीन यहाँ पर आप देखें कि कुल मिलाकर 13 कलिमात हमें दिख रहे हैं। 4 अस्मा हैं, 3 अफ़ाल, 4 और 3 7, 7 और 6 14। कुल मिलाकर बल्कि 7 और 6 13, कुल मिलाकर 13 कलिमात हैं। सबसे पहले चलते हैं अस्मा की जानिब। माँ, माँ नाज़रीन यहाँ पर इसमें मौसूल है, और मौसूल का माना होता है मिला हुआ होना। चूँकि ये अपने माक़बल और माबाद से लिंक करता है, मिला हुआ होता है, इसीलिए इसको इसमें मौसूल कहते हैं। जुमले में यूज़ होता है तो जुमले के मकसद को वाज़ेह करता है। इसका माना जो, जिस, जिससे, इनमें से कोई माना भी कर सकते हैं। का वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की ज़मीर है। वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की ज़मीर मुत्तसिल हो तो का की शक्ल में, मुनफसिल हो तो अंता की शक्ल में। का या अंता इसका माना होगा तू, आप, तुझे। ही वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर मुत्तसिल हो तो हु की शक्ल में, बाज़ औक़ात ही की शक्ल में होती है। जब हम कहें हु तो पेश उल्टा पेश दोनों मुराद हो सकते हैं। जब हम कहें ही तो ज़ेर और खड़ी ज़ेर दोनों मुराद हो सकते हैं। मुनफसिल हो तो हुआ की शक्ल में, हुआ, हु, यही, इसका माना होगा वो, उस, इस। या वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है। वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर मुत्तसिल हो तो या की शक्ल में, मुनफसिल हो तो अना की शक्ल में।
اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ علم کہتے ہیں ما بہل انکشاف، جس سے چیزیں کھل جائیں۔ علم کہتے ہیں جاننے کو۔ تو ناظرین علوم اس کی جمع آتی ہے، تو یہ ہم علم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جاہلین۔ جاہلین جاہل کی جمع ہے، اور جاہل اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ تو جاہل کہتے ہیں نہ جاننے والا، جاہل کہتے ہیں نادان۔ نادان جو ہے وہ نہ جاننے والے کو ہی کہا جاتا ہے۔ یہ فارسی کا جو لفظ نادان، یہ عام طور پر نہ جاننے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو جاہل، نادان، نہ جاننے والا، علم سے دور، اس کو بھی جاہل کہا جاتا ہے۔ تو عام طور پر ناظرین ہمارے یہاں بھی یہ جاہل استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی باتیں کرے کہ جس کا کوئی ناظرین جسے کہتے ہیں نا سر پیر نہ ہو، جو سمجھ میں نہ آتا، ہم کہتے ہیں یار جاہل آدمی ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو۔ تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ لا تسأل فعل نہیں حاضر معروف۔ نہیں فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام سے روکا جائے، اور امر وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ لا تسأل فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ اس کا معنی ہے تو سوال نہ کر یا آپ سوال نہ کریں۔ سأل یسألو، سوال، سوال یا سؤال، عام طور پر سوال ہی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ سوال کا معنی ہوتا ہے کوسچن، یعنی پوچھنا۔ تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جو کہ اس کا مصدر ہے۔ لیسا فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف کے وزن پر، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی عام طور پر ہوتا ہے نہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہ پائی جائیں، اسم کی بھی کچھ علامتیں اس میں پائی جائیں۔ جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، تو اسی لیے مکمل چونکہ فعل کی خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی پائی جاتی، تو اسی لیے فعل تو ہے لیکن فعل ناقص ہے۔ اعیذو، ناظرین اعیذو فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، اور اس کا معنی ہے میں نصیحت کرتا ہوں یا میں نصیحت کروں گا، اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا کہ میں نصیحت کرتا ہوں۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ بی ساتھ، مدد، تعاون، عوض، مقابلے کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ ان حرف تحقیق ہے، جملہ اس میں پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اور اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا معنی ہے یہ کہ۔ اچھا ایک فعل رہ گیا ہے، میں بھی کہوں کہ میں نے 14 کلمات گنے تھے لیکن ایک کم کیوں ہو رہا ہے، تو تکونا، یہ ایک فعل رہ گیا ہے۔ ناظرین یہ اصل میں تھا تکونو۔ تکونو یہ بھی فعل مضارع معروف کے وزن پر ہے، اور صیغہ جو ہے وہ واحد مذکر حاضر۔ اور ناظرین اس کا معنی کیونکہ یہ فعل ناقص ہے، فعل ناقص ہم آپ کو بتا چکے ہیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے تو ہو یا تو ہوگا یا تو ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان داخل ہے، تو ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو آخر کو نصب دیتا ہے، آخر کو زبر دیتا ہے، تو نون پر زبر آیا، ان تکونا ہوا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ان تکونا، یہ کہ تو ہو، یہ ہے کہ تو ہو یا یہ کہ آپ ہوں، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے من۔ من کا معنی سے ہے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عام طور پر من وعن اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل ملا کر 14 کلمات ہیں، اور 14 کلمات میں ناظرین کل آپ دیکھیں کہ 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ من وعن جس طرح ہم نے آخری بتایا آپ کو، تو علم بھی نمبر 1 علم، نمبر 2 جاہلین میں جاہل، نمبر 3 لا تسأل میں سوال، نمبر 4 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔
فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا تا، سین زبر تس، حمزہ لام زبر ال، نون زیر نی، فلا تسألنی، میم الف زبر ما، لام یا زبر لئی، سین زبر سا، ما لیسا، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، عین لام زیر علم، میم دو پیش من، علم، ما لیسا لکا بھی علم، یہاں وقف پڑھیں گے تو علم پڑھیں گے، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی، حمزہ زبر آ، عین زیر عی، زو پیش زو، کاف زبر کا، اعیزو کا، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، کاف و پیش کو، نون زبر نا، ان تکونا، میم زیر مین، نون لام زبر نل، جیم کھڑا زبر جا یا جیم علی زبر جا، حاضر ہی، لام یا ذلی، نون زبر نا، من الجاہلین، یہاں وقف پڑھیں گے تو من الجاہلین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس، لا تسأل، تو سوال نہ کرنی مجھ سے، ما اس کا جو، لیسا نہیں، لا واسطے کا تیرے، بھی ساتھ ہی اس کے، علم علم، انا تحقیق، یا میں، اعظ میں نصیحت کرتا ہوں، کا تجھے، ان یہ کہ، تکونا تو ہو، ان تکونا، ناظرین یہاں پر ان تکونا کا معنی یہ ہوگا کہ تو نہ ہو، کہ تو نہ ہونا، من سے، الجاہلین جاہلین نادانوں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں تاکہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں تاکہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اب انشاءاللہ ہم تفسیر کی جانب جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین ہمیں تفسیر عرض کرنی ہے۔ اچھا، آیت نمبر 44 میں ایک بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، کہ کام پورا ہو چکا، کام پورا کر دیا گیا۔ اب ناظرین یعنی تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہو گیا، کافر غرق کر دیے گئے، مسلمانوں کو نجات دے دی گئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو مقدر کیا تھا وہ اپنے وقت میں ہو کر رہتا ہے، زمین و آسمان میں اس کے حکم کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اس کی قضا کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس طوفان میں نابالغ بچے بھی ہلاک ہو گئے، تو کفار کے جرم کی وجہ سے ان کے بچوں کو ہلاک کرنا اللہ تعالیٰ کے اصول اور اس کی حکمت کے منافی نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ طوفان آنے سے 40 سال پہلے، یعنی 40 ایئرز بیفور، یعنی 40 سال پہلے
کافر عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بانجھ کر دیا تھا، اور اس طوفان سے 40 سال سے کم عمر کا کوئی آدمی ہلاک نہیں ہوا۔ دوسرا جواب یہ کہ طوفان میں بچوں کا ہلاک ہونا، اگر بات مان لی جائے کہ ٹھیک اگر بچے ہلاک، کیونکہ ایک روایت یہ ہے کہ 40 سال پہلے عورتیں بانجھ ہو چکی تھیں، پیدائش بچوں کی ختم ہو چکی تھی، اور ایک روایت یہ ہے کہ اگر چلے جی مان لیا جائے تو طوفان میں بچوں کا ہلاک ہونا اسی طرح ہے جیسے اس طوفان میں پرند، چرند اور درندوں کا ہلاک ہونا، اور ان کی ہلاکت ان کے حق میں عذاب نہیں تھی بلکہ سب کی مدت حیات پوری ہو گئی تھی۔ اور جس طریقے سے حلال جانوروں کو اللہ رب العالمین کے اذن سے ذبح کرنا ان کے حق میں عذاب نہیں، تو اسی طرح ان بچوں کا طوفان میں اگر غرق ہوئے بھی تو ان کے حق میں عذاب نہیں تھا، کافروں کے حق میں عذاب تھا۔ ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک مطلق ہے، وہ اپنی مخلوق میں جیسے چاہے تصرف کرے، تو کسی کو اس پر اعتراض کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 میں، کہ اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے متعلق اس سے سوال نہیں کیا جائے گا اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین تو قادر مطلق ہے، وہ خالق و مالک ہے، اس سے سوال کرنے کی کسی کی ہمت ہی نہیں ہے، کوئی اس سے سوال نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر چیز اس کے ماتحت ہے، ہر چیز اس کے زیر تصرف ہے، مخلوق سے سوال کیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، یہ تینوں جو جوابات ہیں تو وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ ایک تو یہ ہے کہ 40 برس پہلے عورتیں بانجھ ہو چکی تھی تو لہٰذا کوئی بچہ نہیں تھا۔ دوسرا جواب یہ کہ اگر مان بھی لیا جائے تو جس طرح طوفان میں چرند پرند ہلاک ہوتے ہیں تو ان کا ہلاک ہونا ان کے حق میں عذاب نہیں ہوتا، اسی طریقے سے جن جانوروں کو ہم ذبح کرتے ہیں تو ان کے حق میں یہ عذاب نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے اگر بچے اس میں ہلاک بھی ہوئے تو وہ ان کے حق میں عذاب نہیں تھا۔ تیسرا جواب یہ کہ اللہ رب العالمین مالک مطلق ہے، تو آپ کون ہوتے پوچھنے والے، تو ایک جواب یہ بھی دیا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد اب اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 45 میں، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، سو کہا بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ برحق ہے اور تو تمام حاکمین سے بڑا حاکم ہے۔ نوح علیہ السلام کے جو بیٹوں کی ناظرین کتنے بیٹے تھے، کیا تھا؟ امام محمد بن سعد، امام ابن عساکر نے اپنی اسناد کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جس زمانے میں نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس زمانے میں تمام لوگ شرک اور بت پرستی میں ملوث تھے۔ جب نوح علیہ السلام کی عمر 480 سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلان نبوت کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 120 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دی، پھر ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جس وقت انہوں نے کشتی بنائی تو اس میں سوار ہوئے، اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی۔ جن کافروں نے اس طوفان میں غرق ہونا تھا وہ غرق ہو گئے۔ کشتی سے اترنے کے بعد نوح علیہ السلام مزید 350 سال زندہ رہے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام سام تھا جس کا رنگ سفید تھا، گندمی تھا، دوسرے بیٹے کا نام حام تھا، اس کا رنگ سیاہ اور سفید تھا، اور تیسرے بیٹے کا نام یافس تھا، اس کا رنگ سرخ، اور چوتھے بیٹے کا نام کنعان تھا، یہ غرق ہو گیا تھا۔ ناظرین و سامعین، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی نا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور تیرا یہ وعدہ تھا کہ تو مجھے اور میرے متبعین کو بچائے گا، تو یہ تو میرا بیٹا ہے، تو پھر آگے اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا ناظرین، اسے بھی قرآن نے ذکر کیا، اس پر انشاءاللہ عرض کریں گے۔ ہاں یہ بات ہے ناظرین، یہ ایک روایت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اتنے سال آپ نے کی، ورنہ قرآن کریم میں ہے کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ آپ نے 950 برس اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے، بہرحال وہ بھی آیت کریمہ ہے۔ تو اب ناظرین، اب روایت میں اتنے 100 برس آپ یہاں رہے، اتنے 100 برس، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ملا کر اگر تخمینہ لگایا جائے تو وہی 950 برس بنتے ہوں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، کل جو اللہ رب العالمین کا جواب ہے نوح علیہ السلام کے سوال میں، تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے، اپنے فون اسٹائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تسألنی ما لیس لک به علم
إني أعوذك أن تكون من الجاهلين صدق اللہ العظیم. تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں تاکہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے ہسبینڈ کو، سب بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن سنائیے. جی مفتی صاحب مجھے کوشچن کرنا ہے پروگرام کے بعد. میں انشاءاللہ جب مناسب ہوگا میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اچھا ایک تو ماشاءاللہ آپ سنائیے ترجمہ سنائیں. وہ آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں تاکہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا. فلا نہیں فلا. اچھا بھی علم نہیں، بھی علم. میم کو صرف ساکن، اس کی جو ساکن جو آواز ہے وائس وہ آنی چاہیے. علم نہیں. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ پاک پتن سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں تاکہ آپ نادانوں میں سے نہ اچھا ہو. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. فلا تسألنی نہیں تسألنی، سین کو بالکل ساکن پڑھیں. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی اسلام آباد سے بات کر جی سبوں کو ترجمہ سنانا چاہیں گی؟ جی سنائیے. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں ورنہ یہ سلام دعا ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے نا. اسلام آباد سے سنائیے. میں پڑھتا ہوں آپ اسے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تسألنی فلا تسألنی ما لیس ما لیس لک لک به علم. به علم. علم نہیں علم. علم. انی اعوذک انی اعوذک ان تکون ان تکون من الجاہلین. من الجاہلین. یہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. جی کہاں سے؟ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اللہ نے فرمایا وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، بے شک اس کے کام نہیں یہ آپ ترجمہ صحیح نہیں پڑھ رہی. تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں تاکہ آپ اچھا باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا. فلا ما لیس لکا نہیں ما لیس لک به علم کے جس حرف پر فقط زبر زیر پیش ہو اسے بغیر کھینچے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@RYQTV.tv اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. ڈیٹ بائی ڈیٹ جس تاریخ کا چاہیے اور ناظرین سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور RYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.